بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے عن نحو 133 نمبر سبق ہے حروف عاملہ در اسم۔ وہ حروف عاملہ جو عمل کرتے ہیں اسم میں، دوسری قسم ہے، پہلی قسم ہم پڑھ چکے ہیں جو حروف جارہ ہے، ابھی دوسری قسم ہے وہ حروف مشبہ بالفعل ہے۔ یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، یعنی فعل کے مشابہ ہیں، فعل کے ساتھ مشابہت ہے۔ ایک تو فعل کے ساتھ مشابہت ہے معنوی مشابہت، اور ایک ہے صوری مشابہت۔ معنی کے لحاظ سے جس طرح ان ہے، ان اور ان ہے، تو اس کا معنی ہے تحقق، اور کأن ہے تو یہ تشبہ کے معنی میں ہے۔ لیکن ہے تو استدرک کے معنی میں ہے، اور لیتا ہے تو اتمنی کے معنی میں ہے، اور لعل ہے تو اترجی کے معنی میں ہے۔ یہ ہے معنوی مشابہت۔ صوری مشابہت یہ ہے کہ صورت میں ایک یہ کہ ان جو ہے یہ فر امر کا صیغہ ہے، اس کی مشابہ ہے، یہ ان فر اس کی مشابہ ہے، اور تحقق کأن یہ کہ فعلنا کی مشابہ قطعنا، لیکن یہ ضاربنا باب مفاعل سے ضاربنا اس کے مشابہ ہے، اور لیت جو ہے لیس کے مشابہ ہے، اور لعل یہ بھی فعلنا کے مشابہ ہے، اس لیے کہ لعل میں ایک لغت جو ہے وہ لعنا ہے، تو اس میں مشابہت لفظی اور معنوی، لفظ میں اس طرح مشابہت ہے۔ دوسرا ہے کہ جس طرح ماضی کا جو صیغہ ہے ضربا، ضربا یہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی فتحہ ہے، ان لیکن کأن لیت لعل، تین یہ بھی مبنی بر فتحہ ہے، یہ مشابہت۔ اور جس طرح مشابہت صوری میں ایک یہ ہے کہ جس طرح تعدادی حروف ہے، تعدادی حروف میں دوسرے حروف جو ہے وہ یا تو یک حرفی ہوتے ہیں یا دو حرفی ہوتے ہیں اس میں، لیکن اس میں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک حرفی ہو یا دو حرفی ہو، سارے تین حرفی یا چار حرفی ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ بھی مشابہت ہے، اور معنی اور یہ مشابہت۔ اب یہاں پر اور ایک مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل جو ہے وہ اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں اور اپنے مفعول کو نصب دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک اسم کو نصب دیتے ہیں اور دوسرے کو رفع دیتے ہیں، اگرچہ دونوں مخالف ہے کہ وہ رفع دیتے ہیں پہلے پھر نصب دیتے ہیں، اور یہ پہلے اسم کو اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل، وہ حروف مشبہ بالفعل جو اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، یہ اس کا عمل ہے، عمل لفظی، یہ عمل لفظی ہے۔ اور عمل معنوی میں عمل کیا کرتا ہے کہ جس طرح یہ کس پر داخل ہوتا ہے، مبتدا خبر پر، یہ داخل ہوتا ہے مبتدا خبر پر، تو جب مبتدا خبر ہو، مثلا یہ ہے زید قائم، تو ابھی زید قائم سب سے پہلے اگر ہم لکھ دیں کہ زید قائم، زید قائم، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، یہ مبتدا اور یہ خبر، اور اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ زید کڑا ہے، زید کڑا ہے، یہ ترجمہ بنتا ہے۔
لیکن معنی میں فرق یہ آتا ہے کہ جب ہم نے ان زیدن قائم کہا، ان زیدن، ان کی وجہ سے زیدن پر یا زیدن ہے، یہاں زیدن بن گیا، اور یا قائم ہے تو یہ اپنی جگہ پر یہ قائم ہے. لیکن اس کا ترجمہ بھی ہو گیا کہ یقیناً زید کڑا ہے، یقیناً زید کڑا ہے. زید اسد، زید اسد، زید اسد کی زید شیر ہے. اور جب ہم نے اس کے ساتھ کأن لگا دیا، کأن، تو یہاں پر زیدن کو ہم نے کیا بنا دیا؟ زیدن، کأن زیدن اسد. تو جب زیدن اسد ہم نے کہا، اس کا ترجمہ بھی یہ ہو گیا کہ گویا کہ زید شیر ہے. تو معنی میں بھی اور لفظ میں بھی فرق آ جاتا ہے، عملی لفظی اور عملی معنوی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ تو ہم نے اس کی مشابہت کی بات کی کہ اس کی مشابہت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ داخل ہوتا ہے، یہ حروف داخل ہوتے ہیں کس پر؟ مبتدا اور خبر پر. داخل ہوتے کس پر؟ مبتدا اور خبر پر. تو مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن یہ ان جب داخل ہوتا ہے تو جو مبتدا ہوتا ہے اس کو منصوب کر دیتا ہے، اس کو منصوب کر دیتا ہے ان زیدن قائم. لیکن ابھی پہلے ہم اس کو کہتے تھے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. ابھی اس کو ہم مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کو کہیں گے کہ اس میں ان، اور اس کو کہیں گے خبر ان. یعنی اس کو ابھی اس میں ان اور خبر ان ہم کہیں گے، ابھی اس کو ہم مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے. تو یہ آج ہمارا جو سبق ہے وہ مشبہ بالفعل، جو اسم کو نصب دیتے ہیں. یعنی اب جو مبتدا، جس کو ہم پہلے مبتدا کہہ رہے تھے، اس کو نصب دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اسم ان ہے. اور جو خبر ہے، جو مبتدا کے لیے جو خبر ہے، اس کو ابھی ہم ان کی خبر کہیں گے، یہ ان کی خبر ہے. تو یہ نصب خبر کو رفع دیتے ہیں، اور یہ 6 ہے تعداد. یعنی حروف مشبہ کے تعداد کتنے ہیں؟ 6 ہے. نمبر 1 ان، نمبر 2 ان، نمبر 3 کأن، نمبر 4 لیتا، نمبر 5 لیکن، اور نمبر 6 لعل. لیتا، لیکن، یہ 6 حروف ہے، اور اسم کے ناصب ہے اور رافع خبر کے ہے دائما. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان زیدن قائم، ان زیدن قائم، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. بلغنی، بلغا فعل ہے، نون یہ وقایہ ہے، نون وقایہ، یا ضمیر متکلم منصوب متصل مفعول به. ان حرف من حروف مشبہ بالفعل. زیدن اسم ان، ان، اور منطلق، منطلق خبر ان. ان اور اپنے اسم اور خبر سے مل کر، اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ ہے جملہ، اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بتاویل مصدر ہو کر، بتاویل مصدر ہو کر یہ فاعل ہے. بتاویل مصدر ہو کر یہ فاعل ہے. کس کے لیے؟ بلغنی فعل کے لیے. بلغنی فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. کأن زیدن اسد، کأن زیدن اسد. تو کأن زیدن، کأن یہ حرف من حروف مشبہ بالفعل، زیدن اسم کأن، اسد خبر کأن، غاب فعل، زید فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ. لیکن جو ہے ابھی یہاں پر یہ دونوں تو ہم نے کہا کہ تحقق کے لیے ہیں.
یہ تشبہ کے لیے ہے کہ دونوں کی تشبیہ ہے کہ گویا کہ زید اسد کی طرح ہے. غاب زید ابھی استدراک جو ہے لیکن کس کے لیے ہے؟ یہ استدراک کے لیے ہے, استدراک کے لیے, یہ ہے استدراک کے لیے. لیکن استدراک کہتے ہیں غلط فہمی کو دور کرنا. غلط فہمی یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ غاب زید اور آپ کو پتہ ہے کہ زید اور بکر دونوں دوست ہیں اور دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں, تو جب آپ نے کہا کہ زید غائب ہے تو کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بکر بھی شاید غائب ہو, تو اس لیکنہ کے ذریعے سے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ بکر جو ہے وہ حاضر نہیں ہے. بکر حاضر ہے, بکر غائب نہیں ہے بلکہ بکر کیا ہے؟ حاضر ہے. تو لیکنہ یہ حرف ہے اور یہ اس میں لیکنہ اور حاضر خبر ہے. لیکن لیتا اس طرح لیتا بھی ہے, لیتا تمنی کے لیے ہے کہ لیتا اس سے پہلے زید قائم معنی کہ زید کھڑا ہے, لیکن لیتا زید قائم اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ کاش کہ زید کھڑا ہوتا, کاش کہ زید کھڑا ہوتا, تمنی ہے. لعل سلطان یکرمنی, ابھی السلطان یکرمنی اس کا معنی ہے کہ سلطان میری عزت کرے گا یا میرا عزت کرتا ہے. لیکن جب آپ نے کہا کہ لعل السلطان, لعل السلطان, پہلے اگر آپ کہتے کہ السلطان یکرمنی تو اس کا ترجمہ تھا سلطان میری عزت کرے گا, لیکن آپ نے اس کے ساتھ لعل لگا دیا ہے حرف مفہوم من حروف مشبہ بالفعل, تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ شاید سلطان میری عزت کرے, شاید کہ سلطان میری عزت کرے. تو ابھی معنی میں فرق آ گیا. تو اس کا جو اسم ہے یہ ہے اور خبر یہ ہے. ایک بات اور یاد رکھیے, مثلا یہاں پر ہے ان زیدن فی الدار, فی الدار, تو ابھی جار مجرور ہیں, جار مجرور ہیں, اور جار مجرور جو ہے یہ ان کے لیے خبر اس طرح نہیں بن سکتے. تو اس جار مجرور کو ہم کہتے ہیں ظرف, اور اس کے لیے ہم متعلق نکالتے ہیں, تو اس ظرف ہم کہتے ہیں ظرف مستقر. تو اس کے لیے جب ہم یہاں پر متعلق نکالیں گے یا تو ثبت فعل نکالیں گے تو فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے ان کے لیے, اور یا اس کے لیے ہم اگر اسم نکالیں گے تو ہم مرفوع نکالیں گے ثابتن, ثابتن. تو ثابتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل کے ساتھ اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر ہے ان کے لیے, اس لیے کہ ان کا خبر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم مرفوع نکالیں گے, اس کو کیا نکالیں گے؟ مرفوع نکالیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں, کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ اسم کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں کئی چیزوں میں, عمل میں, حروف میں, اور مبنی بالفتحہ ہے اسی وجہ سے, اور تعداد حروف کے اعتبار سے, تو اس وجہ سے اس کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. اور یہ سوری اور معنوی دونوں, یعنی عمل لفظی بھی ہے اس میں اور عمل معنوی بھی ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.